بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم و مکرم حضرات علماء کرام، اکابر احرار، کارکنان و فدایان مجلس احرار اسلام و شرکائے ختم نبوت کانفرنس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دن انتہائی خوشی اور مسرت کا ہے کہ ہم اپنے اکابر کی روایات کے امین بن کر جامع مسجد احرار چناب نگر میں 18-19 اکتوبر 2021 مطابق 11-12 ربیع الاول 1443 ہجری جمع ہوئے ہیں۔ اس مبارک موقع پر اپنے معزز مہمانان گرامی، قائدین جماعت، معزز خطباء اور آپ سب حضرات کو جو مجلس احرار اسلام کا سرمایہ ہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس عظیم الشان اجتماع میں تشریف لائے اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ حضرات محترم، یہ اجتماع جو ترتیب کے اعتبار سے 44واں ہے اور تاریخ کے اعتبار سے سن 1934 کی سہ روزہ احرار تبلیغ کانفرنس قادیان سے شروع ہونے والی دعوتی، تبلیغی اور تحریکی و انقلابی جد و جہد کا تسلسل ہے۔ احباب گرامی، ایک وقت تھا کہ قادیانی گروہ اس شہر چناب نگر سابقہ روا کو اپنی راجدھانی اور اسٹیٹ تصور کرتا تھا، جس میں مسلمانوں کا داخلہ محال تھا۔ آپ کی جماعت مجلس احرار ہی وہ واحد اور پہلی جماعت ہے جس نے قادیان میں بھی اپنے قائد و سالار سید الاحرار حضرت مولانا امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت و سیادت میں داخل ہو کر دشمنان ختم نبوت کا غرور خاک میں ملایا۔ پاکستان بن جانے کے بعد بھی ابنائے امیر شریعت، امام اہل سنت، جانشین امیر شریعت حضرت مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمہ اللہ کی قیادت میں اور حضرت مولانا سید عطاء المحسن بخاری، حضرت مولانا سید عطاء المومن بخاری اور حضرت پیر جی مولانا سید عطاء المحمن بخاری رحمہم اللہ کی معیت میں احرار کارکن 27 فروری 1976 کو اس سرزمین کفر و ارتداد میں داخل ہوئے۔ ملک بھر سے قافلوں کی شکل میں مسلمان اس عظیم مقام پر نماز جمعہ کی ادائیگی کی سعادت حاصل کرنے کی نیت سے یہاں پہنچے، جس کی نشاندہی، جس جگہ کی نشاندہی جانشین امیر شریعت کو ایک خواب میں آقا نامدار سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اس مبارک جمعہ کے موقع پر حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ بھی خصوصیت کے ساتھ تشریف لائے۔ ان مشکل ترین حالات میں اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کو، ان کے ابناء کو گرفتار کر لیا گیا اور حکومت وقت نے 4 اضلاع کی پولیس کو مسلمانوں کو جمعہ پڑھنے سے روکنے کے لیے تعینات کیا۔ مقامی انتظامیہ نے مسجد کی جگہ سے نماز کے لیے بچھائی گئی صفیں، سپیکر اور دیگر سامان بھی اٹھا لیا۔ اس کے باوجود نماز جمعہ اللہ کی زمین پر پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی اور سب حضرات نے نماز جمعہ کو زمین پر ادا کیا۔ اکابر احرار کی قربانیاں رنگ لائیں اور روا کو آزاد شہر کی حیثیت حاصل ہوئی۔ قادیانیت کا غرور و تکبر خاک میں ملا۔ ختم نبوت کے نام پر کام کرنے والی دیگر تنظیموں کے لیے بھی احرار کی قربانیوں کے نتیجے میں ہی راستے ہموار ہوئے اور یہاں کے مسلمانوں کو چین و سکون سے رہنا شروع کیا۔ مجلس احرار اسلام نے ابتدائی طور پر یہاں پر مبلغین کا تقرر کیا۔ محسن احرار ابن امیر شریعت مولانا سید عطاء المحسن بخاری رحمہ اللہ ایک طویل عرصہ تک گجرات سے سفر کر کے یہاں آ کر جمعہ پڑھاتے رہے اور چنیوٹ سے چناب نگر کسی سواری پر یا اکثر و بیشتر پا پیادہ بھی یہاں تشریف لاتے۔ بعد ازاں جماعت نے مستقل طور پر قائد احرار ابن امیر شریعت حضرت پیر جی مولانا سید عطاء المحمن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں تعینات کیا
اور آپ ہی کی قربانی کا نتیجہ اور ثمرہ ہے کہ اس وقت یہاں پر یہ بہاریں ہم دیکھ رہے ہیں۔ حضرت پیر جی رحمہ اللہ نے مقامی احوال کے پیش نظر ضروریات کو محسوس کرتے ہوئے اس مدرسہ ختم نبوت کی بنیاد رکھی، اور اسی میں ہی بخاری ماڈل ہائی اسکول اور مسلم فری ہسپتال کی بنیاد رکھی۔ سینکڑوں طلباء نے یہاں سے قرآن کریم حفظ و ناظرہ مکمل کیا، اور اب علاقے بھر میں لوگوں کی دینی رہنمائی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بخاری ماڈل ہائی اسکول جو کہ تعلیمی و تربیتی حوالے سے اس علاقے کا اپنی نوعیت کا منفرد ادارہ ہے، جہاں طلباء کو مفت تعلیم دی جاتی ہے اور عقیدہ ختم نبوت ان کے ذہنوں میں راسخ کیا جاتا ہے۔ یہاں سال بھر میں 3 اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں، جن میں 11-12 ربیع الاول کی احرار ختم نبوت کانفرنس ایک منفرد اجتماع ہے، جس میں ملک بھر سے آپ احباب یہاں تشریف لاتے ہیں اور یہاں کے باسی قادیانیوں کے کفر و ارتداد کو آشکارا کر کے نبوی اسلوب کے مطابق حکمت و تدبر کے ساتھ دعوت اسلام کا فریضہ دہراتے ہیں۔ مجلس احرار اسلام کے مبلغین شعبہ تبلیغ تحفظ ختم نبوت کے تحت چناب نگر سمیت ملک بھر میں قادیانیوں اور دیگر کافروں سے مکالمہ اور مذاکرہ کے ذریعے دین کا پیغام پہنچا کر اسلام کی دعوت کو دینے میں مصروف عمل ہیں، جس کے الحمدللہ بہت ہی اچھے نتائج حاصل ہو رہے ہیں، اور 100 کے قریب قادیانی کفر واضح ہو جانے کے بعد اسلام کے نور سے اپنے قلوب کو منور کر چکے ہیں۔ آج ہمیں اپنے وہ کارکنان اور اکابر بہت یاد آ رہے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں، خصوصاً جو اس مرکز احرار مسجد احرار کی تقریب سنگ بنیاد میں شریک تھے۔ مولانا محمد اسحاق سلیمی، حافظ محمد اکبر احرار، قاری عبدالحی عابد، مولانا غلام یاسین جہلمی، اللہ تبارک و تعالی ان سب کی مغفرت فرمائے رحمہ اللہ تعالی۔ اسی کے ساتھ ساتھ مولانا اللہ یار ارشد مرحوم نے ایک طویل عرصہ تک تحفظ ختم نبوت کا علم یہاں بلند رکھا، اور مولانا ارشاد احمد خان نے شعبہ تبلیغ میں اپنی توانائیاں صرف کیں۔ یہ انہی کی مساعی جلیلہ کا فیض ہے کہ یہ مرکز حق آباد و شاد ہے، خصوصاً ابن امیر شریعت حضرت پیر جی مولانا سید عطاء المحمد بخاری رحمہ اللہ، جو اس مسجد و مرکز کے سنگ بنیاد سے لے کر آخری سانس تک یہاں جد و جہد کرتے رہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہم لوگ اس ختم نبوت کانفرنس میں شریک ہیں، اور میں تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ معزز شرکاء، بالخصوص کارکنان احرار، آج آپ یہ عہد کر کے اپنے گھروں کو واپس جائیں گے کہ اپنی بقیہ زندگی عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے وقف کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔